الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا الجنة التي توعدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جس گھر کے اندر لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا، وہ گھر بڑا بے سکون ہو جاتا ہے. میاں بیوی ہو، اولاد بھی ہو، دولت بھی ہو، شہرت بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن جب آپس میں اعتماد نہیں ہوتا، دوسرے پہ اعتماد نہیں ہوتا تو بڑی بے سکونی ہوتی، بڑی خرابی ہوتی. دو دوست، دو پارٹنر آپس میں بڑے دیانتدار بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن جب ان کے اندر سے ایک دوسرے پہ یقین ختم ہو جاتا ہے، اعتبار اور اعتماد ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ایک ساتھ بیٹھ کر بھی مخلص نہیں ہوتے. ہوتا ہے نا، وہ ایک ساتھ بیٹھ کر بھی مخلص نہیں ہوتے. تو اعتبار، اعتماد اور یقین یہ ہر فرد کی ضرورت ہے. ہر شخص کو جو ہے یقین کی دولت چاہیے ہی چاہیے، ہر شخص کو اعتماد کی دولت چاہیے ہی چاہیے. کمزور تاجر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس سرمایہ کم ہو. چھوٹا تاجر یا کمزور تاجر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس سرمایہ کم ہو، مال کم ہو، دکان میں جو ہے کیا بولتے راشن کم ہو، بیچنے کے لیے تجارت کرنے کے مال کم ہو. وہ کمزور نہیں ہوتا. کمزور وہ ہوتا ہے جس کا لوگوں کے اوپر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے. جس کے پاس کم سرمایہ ہوتا ہے نا، وہ بھی دکان چلا رہا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے، لیکن جس کے پاس خوب مال بھرا ہو لیکن اس کا لوگوں کا اس کے اوپر سے بھروسہ اٹھ جائے تو پھر اس پہ کوئی یقین نہیں کرتا. وہ کہتا ہے یار بے ایمان ہے یہ. تو دھیرے دھیرے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دھندا جو ہے، اس کا بزنس خراب ہو جاتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کو، ہر فرد کو جو ہے یقین، اعتبار چیز کی ہر شخص کو ضرورت. اور چاہے دنیاوی غرض سے ہو، یہ دنیاوی غرض سے جتنی بھی باتیں کی، یہ دنیاوی غرض سے اعتبار، اعتماد اس کی ہر شخص کو ضرورت. اور اگر اللہ کے رسول کم ہو جائے، اعتبار ختم ہو جائے، اعتبار نہیں رہے، تو پھر جس طریقے سے ایک گھر نہیں چلتا، گھر میں بے سکونی ہو جاتی ہے، معاشرہ نہیں چلتا، اسی طریقے سے جب اللہ کے رسول پہ یقین کم ہو جاتا ہے، اعتبار کم ہو جاتا ہے، تو پھر دین نہیں چلتا، پھر نماز میں مزہ نہیں آتا، پھر سجدوں میں لذت نہیں ملتی، پھر عبادت بے کیف عبادت کرتا ہے بندہ. جب اللہ پہ یقین نہیں ہوتا نا تو پھر بندہ بہت سے دروازوں پہ جھک جاتا ہے، بہت سے لوگوں کے سامنے جھک جاتا ہے. جب اللہ پہ یقین نہیں ہوتا، جب اللہ پہ یقین نہیں ہوتا تو پھر بندہ جو ہے جگہ جگہ جھکتا ہے، جگہ جگہ جھکتا ہے، جگہ جگہ کمزور پڑتا ہے. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس پہ پھر قائم ہو جاؤ، جم جاؤ، ڈٹ جاؤ. لیکن افسوس یقینی مضبوط نہیں، ایمانی مضبوط نہیں، تو پھر جمیں گے کیسے؟ لیکن فرمایا کہ تم جم جاؤ گے. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تمہارے پر فرشتے نازل. مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ جب تم جم جاؤ گے، استقامت تمہیں حاصل ہو جائے گی، تم ڈٹ جاؤ گے، تو فرشتے تمہاری نوکری چاکری کریں گے. تمہیں اگر پیسوں کی ضرورت ہوگی تو پیسے تمہارے جیب میں رکھ کے جائیں گے. تم اللہ کو مانو تو صحیح، تم جمو تو صحیح، تم ڈٹو تو صحیح، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. حضرت والا میرے پیر برحق، پیر مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، یہی اعظم گڑھ سے قریب انجان شہید ایک گاؤں ہے، وہاں حضرت والا جو ہے اپوائنٹ ہو گئے، پڑھانا تھا ٹیچر کے لیے، جاتے تھے پڑھانے. جب مہینہ آیا، تنخواہ کی بات آئی، تو جو تنخواہ دینے والے کیا بولتے ہیں اس کو، کلرک بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کلرک نے کہا کہ 200 روپیہ مولوی صاحب رشوت دے دو اور 2000 تنخواہ لے جاؤ. 200 روپیہ رشوت دے دیجئے اور 2000 تنخواہ لے کے جائیے. لیکن ایمان دیکھو، یقین دیکھو، استقامت دیکھو. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ نے منع کیا ہے، رشوت دینا بھی حرام ہے، رشوت لینا بھی حرام. کیا دینا بھی حرام اور رشوت لینا بھی حرام. میں نہیں دیتا، تمہیں دینا ہے میری تنخواہ، میری اجرت دینا ہے، میری مزدوری دینا ہے، دے دو، نہیں دیتے ہو کوئی بات نہیں.
میں رشوت نہیں دوں گا. تم یہ کہو کہ میں 200 روپے دے کے تم سے جو ہے 2000 دو تو وہ کام نہیں ہوتا. ایمان دے. آج ہمیں کوئی کہے کہ میاں 2000 روپے دے دو, ابھی 2 لاکھ ملنے والا ہے. میاں 2 کیا 4000 دو, 2 لاکھ روپے پڑھو. لیکن اللہ کی ذات پہ یقین کے ساتھ کچھ لوگوں نے پڑھاتے رہے حتیٰ کہ اپنی جیب سے کرایہ لگا کے جاتے, کرایہ دے کے آتے, ہزاروں روپے کرایہ میں خرچ کر دیا. نانا پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پیر مرشد کو خبر ملی کہ ایسے ایسے یہ جاتے ہیں انجام شہید اسکول میں پڑھانے. آج بھی وہ بہت بڑا کالج ہے وہاں پہ. فرماتے کہ وہاں یہ جاتے ہیں پڑھانے, لیکن تنخواہ کا ایسا ایسا معاملہ ہے کہ 200 روپے رشوت مانگ اور یہ دیتے نہیں. تو کسی نے کہنے والے نے کہا کہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے بابو کے پاس 200 روپے نہیں ہوگا, اسی لیے جو ہے نہیں دے پا رہے. تو نانا پیر صاحب نے فرمایا اچھا ایسا, اچھا ایک کام کرو, جاؤ دیکھو میرے تکیے کے نیچے, وہاں گدے کے نیچے پیسہ رکھا ہے, گدے کے نیچے پیسہ رکھا ہے. بابو سے کہہ دو چاہے تو لے لے. کیا فرمایا؟ چاہے تو لے لے. حضرت والا فوراً منشا سمجھ لی. ایک تو ہوتا کہ یہ حکم ہے صاحب یہ لو لے جاؤ دے دو, لیکن کیا فرما رہے حضرت والا کے اوپر ہی ڈال دیا, چاہے تو لے لے. رکھا ہے وہ چاہے تو لے لے. حضرت والا فرمایا کہ میں سمجھ گیا منشا مرشد عالم کے. میں جمع رہا حتیٰ کہ 2 سال تک حضرت والا پڑھاتے رہے بنا اجرت, بنا تنخواہ کے. اور فرمایا کہ ہزاروں روپے جیب سے میرے کرایہ لگ گیا بلکہ جانے آنے, لیکن 200 روپیہ میں نے نہیں دیا اور 2000 جو ہے. لیکن فرمایا کہ اللہ کو کچھ اور کام مقصود تھا, حضرت والا سے اللہ کو کچھ اور کام لینا تھا, یہ ٹیچری اور یہ سب کرانا نہیں تھا. تو اللہ نے پھر حضرت والا پھر فرماتے تھے کہ دیکھو آج اللہ نے خان کو اتنا وسیع کیا ہے کہ ہزاروں آتے ہیں اور کھا کے جاتے ہیں, لاکھوں ایسے ویسے لاکھوں اور کروڑوں آئے اور چلے گئے. تو جب جم جاؤ گے تو پھر اللہ کہاں سے دے گا, وہ اللہ بہتر جانا. شرط ہے کہ جم جائیے. پھر فرماتے حضرت والا کہ وہی شخص, وہی کلرک صاحب جو 200 رشوت مانگتے تھے, کہ ایک وقت گزرا کہ وہی کلرک صاحب جب رمضان آتا تو میرے مریدوں کے لیے جو ہے افطار کا سامان لا کے دے کے جاتے, اپنی جیب سے 100-200 روپے کا پھل فروٹ سیب سنترا لا کے دے کے جاتے. یہ بھی وقت آیا. تو بہرحال فرماتے تھے کہ لیکن جم جاؤ, ڈٹ جاؤ گے تو پھر اگر استقامت حاصل ہو گئی تو پھر یہ سمجھ لو کہ دونوں زمین و آسمان کے خزینے کی کنجی مل گئی تمہیں, تم ہی بادشاہ ہو جاؤ. لیکن شرط ہے کہ ایمان مضبوط ہو, یقین مضبوط ہو, پھر تو استقامت حاصل ہو. اللہ بمبئی جا رہے تھے, بمبئی میں شروع کا دور, بہت شروع کا دور, کوئی صاحب نہیں, اکیلے تھے, بمبئی جانا تھا. بیڈنگ لے کے, اس زمانے میں بیڈرول چلتے تھے, اٹیچی اور بیگ اور سوٹ کیس, یہ سب اس زمانے میں بیڈنگ چلتی تھی. بیڈنگ کے اندر ہی لوگ اپنے کپڑے وپڑے لگ کے خوب اچھا اس کو لپیٹ دیتے تھے اور یوں اٹھایا جہاں مرضی آئی بچھائے لیٹ گئے سو گئے. تو بیڈنگ چلتی تھی, وہ لے کے اللہ گئے شاید مغل سرائے اسٹیشن پہ. اس زمانے میں اتنے وسائل نہیں تھے, اتنی سواریاں اور اتنا ٹرانسپورٹیشن اتنا اچھا نہیں تھا, مشکل سے گاہے جو ہے بسیں اور گاڑیاں ملی. بہرحال خیر مغل سرائے گئے, وہاں سے بمبئی جانا تھا, ٹرین آئی, ٹکٹ لیے ہوئے تھے. اب ٹی ٹی بدماشی کرتا ہے, 5 روپیہ یا 50 پیسہ, 50 پیسہ اس زمانے وہ رشوت لے رہا تھا کہ 50 پیسہ دے دو کنفرم سیٹ دے دوں گا. حضرت والا اٹھے گئے, بات کی, اس نے کہا کہ 50,000 سیدھا اس کو فرمایا کہ رشوت نہیں دوں گا, لیکن چلنا ہے تو لے کے چلو, رشوت نہیں دیتا. حضرت پیسہ نہیں تھا, ایسا نہیں کہ پیسہ نہیں تھا, پیسہ تھا, لیکن فرمایا کہ رشوت نہیں دینا, نہیں لے جائے گا. یہ خدا تھوڑی ہے, اللہ خدا ہے, میرا رب اللہ ہے. اللہ لے جانا چاہے گا مجھے ممبئی تو اللہ بہت صورتوں سے لے جا سکتا ہے. میں اس 50 پیسے کا محتاج تھوڑا کہ اس کو 50 پیسہ دوں گا تو یہ لے کے جائے گا. فرمایا میرا رب اللہ ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ, کہہ دیا میرا رب اللہ ہے تو اس پہ قائم ہو گئے. فرمایا نہیں دیتا, تجھے لے کے چلنا ہے تو لے کے چل, یہ ٹکٹ ہے لے, نہیں چلنا ہے تو پرواہ نہیں, دوسری ٹرین آئے گی جائیں گے. آگے کہنے لگے کہ آرام سے میں اپنی بیڈنگ رکھا اور اس پہ خوب بہترین ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. ٹرین وسل دے رہی ہے, سائرن بج رہا ہے, چلنے لگی. جب چل دی تو وہ ایک دم ٹرین سے ٹی لپک کے آیا, اور آگ کے اندر میرا ہاتھ پکڑا, ارے چلیے ملا جی, اٹھیے مولانا جی, اتنا جو ہے آپ جو ہے بڑے وہ بن رہے ہیں کہ رشوت نہیں دوں گا, اب یہ نہیں دوں گا. حضرت میں رشوت نہیں دوں گا, تجھے دوں گا نہیں. کہہ رہا چھوڑیے, کہہ رہے میری بیٹنگ وہ خود اٹھایا, ہاتھ پکڑا کے لے کے مجھے ٹرین میں چڑھا دیا, اور کہ میں ٹرین چڑھنے کے بعد ہی میں کہتا ہوں کہ میں دوں گا نہیں تجھے. تو کہتا ارے چلیے چھوڑیے. آپ جب دیکھا تو کوئی سیٹ ہی نہیں بچی, اس نے ساری سیٹ بیچ دی تھی. تو کیا ہوا, اس نے پھر اپنی سیٹ مجھے دی. کہنا اپنی سیٹ مجھے دی. حضرت نے فرمایا کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں, میں سوؤں گا. کہنا ہاں مودی صاحب میری سیٹ پہ سو جاؤ. سو گئے. کہنا پھر الہ آباد آیا, مجھے پانی کے لیے گلاس کی ضرورت تھی. میں اترنے لگا کہ میں جا کے گلاس لے کے آؤں. تو کہتا ہے کہ کیا وہ کہاں جا رہے ہیں. کہنا مجھے گلاس کی ضرورت ہے. فرمایا کہ رہنے دیجیے, گلاس بھی میرے پاس نیا گلاس رکھا ہے. اس نے اپنا گلاس نکالا اور نکال کے حضرت والا گلاس رکھ دیا. فرمایا کہ جب تم جم جاؤ گے, ڈٹ جاؤ گے, تو پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے تمہارے پاس. اللہ کی مدد
کیسے آدمی تمہارے پاس پھر تم دیکھو، لیکن شرط ہے کہ جم جاؤ، قائم ہو جاؤ، اپنا ایمان مضبوط کرے، اپنا یقین مضبوط کرے اللہ کی ذات میں۔ یہ کمزور ایمان دیکھتے ہیں، کرتے ہیں بہانہ ہیلا، یہ اس سے بچیں۔ جب اللہ کو اللہ کہہ دیا، جب لا الہ الا اللہ کہہ دیے ہو تو پھر داخل ہو جاؤ، ہر اعتبار سے داخل ہو جاؤ۔ جب اللہ ہے تو پرواہ کس بات؟ شرط ہے لیکن جمو، مان لو اللہ کو، اللہ مان لو آپ کو۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ خدا نفس کو بنا بیٹھے، اس نفس امارہ کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہو تو پھر کہاں سے جو ہے اللہ کو مانو گے؟ لیکن بہرحال جم جائیے، استقامت حاصل کریے، کوشش کریے کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور یقین عطا فرما دے، اور جب ایمان اور یقین مضبوط ہو جائے تو اس پہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا کرے۔ حضور نے فرمایا دو دولتیں ایسی ہیں جسے اللہ دے دیا، جسے اللہ نے یہ دو دولتیں دے دی، یہ سمجھ لے کہ اس کو ساری دولتیں اسی کو عطا کر، اس کو سب کچھ عطا کر دیا۔ دو دولت، حضور نے فرمایا دو دولت اللہ نے جس کو دے دی اس کو سب کچھ عطا کر دی۔ وہ کون سی دو دولتیں؟ فرمایا ایک اللہ نے جس کو درگزر کرنے کی دولت دے دی۔ کیا؟ اللہ نے جس کو درگزر کرنے کی، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی دولت دے دی، اللہ نے اس کو سب کچھ دے دیا۔ وہ انسان بڑا بخیل ہے، بڑا گندا اور بڑا نالائق ہے کہ لڑتا بھی ہے، جھگڑتا بھی ہے اور پھر ٹیڑھا ہو کے بھی لوگوں سے رہتا ہے۔ حضور کیا سکھا رہے ہیں ہمیں؟ حضور فرما رہے ہیں جسے اللہ نے دو دولتیں دے، ایک معاف کرنے کی دولت، جسے اللہ نے، حضور فرماتے ہیں میں اپنے غلاموں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے دعا میں مانگا کرے کہ اللہ درگزر کرنے کی دولت دے دے، اللہ درگزر کرنے کی دولت دے دے۔ اور دوسرا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جسے اللہ نے یقین کی دولت دے، جسے اللہ نے یقین کی دولت دے دی، فرمایا اسی کو سب کچھ دے دیا، اسی کے پاس ساری دولتیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ کس بات کا خوف؟ فرمایا اس بات کا خوف نہیں کہ میری امت کمزور ہو جائے گی، ان کے پاس کھانا پینا ختم ہو جائے گا، یا سونا چاندی دولت مال و دولت ختم ہو جائے گا۔ فرمایا اس بات کا خوف نہیں، مجھے خوف اس بات کا ہے کہ ان کا یقین کمزور ہو جائے، مجھے امت کو لے کے اس بات کا خوف ہے کہ ان کا یقین کمزور ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو، اپنے غلاموں کو وصیت کرتا ہوں کہ دعا مانگا کرے اللہ سے کہ جو ہے اللہ یہ دو دولتوں کے لیے ہمیشہ دعا مانگا کرے۔ یاد رکھیے گا آپ سب اور ہم سب اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم ہر نماز کے بعد اس دعا کو مانگا کریں، اے اللہ درگزر کرنے کی دولت دے۔ کیا آپس میں کسی پیر بھائی سے، اپنے لوگوں میں آپس میں کسی سے کچھ جھگڑا ہو، انسان ہے نا، فطرت ہے، کبھی دماغ گرم ہوا، کبھی ٹھنڈا ہوا، کبھی کچھ ہوا، بات کسی کی بری لگ گئی، اچھی لگ گئی، ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے لیکن فوراً درگزر کرو نا، ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لا۔ جھک جاؤ گے کیا کمی ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں جھک جاتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، آنا میں تمہیں عزت عطا کر دوں گا۔ تم جھکو تو صحیح، جھکنا آتا نہیں، نفس اتنا ٹیڑھا ہے کم وقت کی، ٹیڑھے ہوئے اڑے ایک دم، مطلب اللہ معاف کرے، اللہ ہمارے نفس کو جو ہے نفس مطمئنہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال حضور نے فرمایا یہ دو دولتیں مانگا کریں اللہ سے۔ کیا؟ ایک اللہ درگزر کرنے کی دولت عطا فرما، درگزر کی توفیق عطا فرما، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ دوسرا فرمایا اللہ ہمیں یقین کی توفیق عطا، ہمارے یقین کو مضبوط بنا، اپنی ذات پہ، اپنے محبوب کی ذات پہ اللہ یقین کو مضبوط عطا فرما، ہمارے یقین کو مضبوطی عطا فرما۔ آپ دو عالم سے دیکھو نا، یقین حضور فرماتے ہیں کہ جو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، جو شخص جمعے کے دن مسجد میں پہلے داخل ہوتا ہے، نماز کے لیے جمعے میں پہلے داخل ہوتا ہے، اللہ اسے اپنی راہ میں اونٹ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرما۔ ایک میرے جیسا انسان اگر کہے کہ یہاں اونٹ بندھا ہے اور تم آؤ گے تو تم کو رات میں اونٹ ملے گا، تو اس بات کا کوئی بھروسہ، کوئی یقین نہیں۔ لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بات کا یقین، فرمایا حضور کی بات تو ایسی ہے کہ جو زبان مبارک سے نکل گئی اللہ کائنات کے اصول کو بدل دیتا ہے، مصطفیٰ کی بات کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی بات کے اصولوں کو بدل دیتا ہے، لیکن اللہ اپنے محبوب کی بات کو رکھ لیتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، تو حضور کی باتوں کا یقین، ان باتوں کا یقین ہمیں اپنی، حضور نے جو بات کہی ہے ان باتوں کو مانو تو صحیح، دیکھو پھر دنیا بدلتی کہ نہیں، سنورتا ہے کہ نہیں سب کچھ۔ جن کا یقین، جن کے اندر یقین مضبوط تھا، ایمان مضبوط تھا، ان کے رنگ ہی الگ ہوتے تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھے ہوئے تھے، میری اماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، طبیعت خراب تھی، پوچھتے ہیں اے فاطمہ آج تک تم نے کوئی فرمائش نہیں کری، آج تک تم نے کبھی منہ نہیں کھولا، کچھ مانگا نہیں، فاطمہ کچھ مانگا کرو، کچھ مانگو، کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ اماں حضور کی طبیعت بہت خراب تھی، فرماتی ہیں کہ علی انار کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔
انار کھانے کو جی چاہ رہا ہے، اگر انار مل جاتا تو۔ فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا، جیب میں 1 دینار، بس 1 دینار تھا۔ میں باہر گیا اور جانے کے بعد میں نے ایک انار، اسے 1 دینار کا ایک انار خریدا۔ کہتے ہیں انار خرید کے لے کے واپس آنے ہی لگا تھا کہ راستے میں ایک بڑا بوڑھا سا شخص، بڑا کمزور، بڑا بیمار شخص ملا، میرے باپ دادا کی عمر کا تھا وہ آدمی۔ وہ مجھ سے آ کر کہتا ہے کہ علی، میں کئی دنوں کا بھوکا ہوں، اگر مجھے کچھ کھانے کو دے دیتے، اگر مجھے کچھ کھانے کو دے دیتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ 1 دینار جو تھا اس کا تو انار خریدا تھا، وہی 1 انار تھا، میں نے اس انار کو نکال کے اس بوڑھے آدمی کا بابا یہ لے کر، فرماتے ہیں میں بوجھل قدموں سے گھر کے اندر داخل ہوا۔ میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر پاک رسول کی پاک بیٹی، صبر والے رسول کی صبر والی بیٹی دیکھتی ہیں، دیکھ کر فرماتی ہیں کہ علی کیا بات ہے، کیوں غم کرتے ہو؟ آ جاؤ علی، کوئی بات نہیں، تم نے انار اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ کا چہرہ دیکھتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمہیں کیسے پتا؟ فرماتی کہ علی میرے ساتھ بے وفائی ہو ہی نہیں سکتی، تم میرے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے۔ میں جانتی ہوں کہ تم نے کسی سوالی کے سوال کو پورا کر دیا، تم نے وہ انار خرید بھی لیا تھا اور تم نے وہ انار جو ہے کسی مانگنے والے کو دے دیا ہے، میرے ساتھ بے وفائی نہیں ہو سکتی۔ خیر بہرحال دونوں میاں بیوی صبر کر کے بیٹھ گئے۔ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی تو جا کر دیکھا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑے ہیں اور انار لیے ہوئے ہاتھ میں۔ فرمایا علی، ان کے حضرت علی کے ہاتھ میں 9 انار رکھے اور فرمایا کہ آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انار بھیجے، یہ حضور نے انار بھیجے۔ تو حضرت علی نے گنے تو وہ 9 انار تھے۔ کتنے تھے؟ 9 انار تھے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ ہمارے نہیں ہیں۔ کیا فرمایا؟ یہ میرے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم 1 نیکی کرو گے میں 10 عطا کروں گا۔ یہ 9 ہے، یہ میرے نہیں ہے، یہ کسی اور کے۔ دیکھو یقین کیسا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10واں بھی نکالا اور فرماتے کہ علی میں تو آپ کو آزما رہا تھا، آپ کے 10 ہی تھے، حضور نے 10 ہی بھیجے تھے، لیکن میں تو آپ کو آزما رہا تھا۔ دیکھو جن کا یقین ہوتا ہے ان کا انداز کیسا ہوتا ہے۔ تو دعا مانگے کہ اللہ یقین کی دولت عطا فرمائے، اللہ استقامت کی دولت عطا فرما دے۔ انبیاء علیہ السلام کا یقین دیکھیے کیسا تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، فرعون کے دربار میں فرعون نے تمام جادوگروں کو بلایا، سامری کو بلایا، قرآن میں تذکرہ ہے، سامری کو بلایا، اس نے جو ہے جادو کیا، پھر سانپ کھڑا کر دیا سب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ اب وہ اللہ کی طرف دیکھتے کہ مولا کیا کروں؟ ہاتھ میں ان کے ایک عصا تھا جو اللہ نے عطا کیا تھا، عصا اللہ نے حکم دیا فوراً کہ موسیٰ عصا کو زمین پہ پھینک دو، عصا کو زمین پہ پھینک دو۔ میں اور آپ ہوتے تو اڑ جاتے، کہتے کہ یا اللہ ایک ہی تو لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے، اتنے سارے سانپ ہے، سانپ کو قابو کرنے کے لیے ڈنڈے کا استعمال کیا جاتا ہے کہ ڈنڈے کو پھینکا جاتا ہے؟ استعمال کیا جاتا ہے نا سانپ کو قابو کرنے کے لیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پھینک دو، لیکن یقین دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے ذرا بھی دیر نہیں لگائی، فرمایا میرے رب کا حکم ہے تو اس میں خیر ہی ہوگی، میرے رب کا حکم ہے تو اس میں خیر ہی ہوگی۔ آج ہمیں بھی اللہ کہتا ہے کہ تم آؤ نماز کے لیے، تم نماز پڑھو میں تمہاری روزیوں میں برکت عطا کر دوں گا، تم مسجد کو آ جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ لیکن افسوس کہ اللہ کے وعدوں پہ، اللہ کی بات پہ یقین نہیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام پہ یقین دیکھیے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عصا کو پھینک دیا، زمین میں پھینکا تو اللہ نے اسے اژدہا بنا دیا، اللہ نے اژدہا بنا دیا۔ تھوڑا پیچھے آؤ، تھوڑا پیچھے آ کے دیکھو موسیٰ ایک عورت کا یقین دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا یقین دیکھو۔ عورتوں کا اکثر جو ہے نا، عورتیں کمزور دل کی ہوتی، عورتیں کمزور دل کی ہوتی ہیں، وہ جلدی جو ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کیا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کری، القا کیا، ان کو ایک قلب پہ الہام فرمایا۔ یہاں جو وحی ہے، وحی کا جو لفظ ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، وَأَوْحَيْنَا، یہ جو وحی کا لفظ ہے یہ وہ والی وحی نہیں جو فرشتے آ کے دیا کرتے، یہ الہام اللہ تبارک تعالیٰ جیسے اپنے اولیاء کے قلب پر الہام فرماتا ہے۔ الہام کا ثبوت یہاں سے قرآن سے ہمیں مل رہا ہے۔ کسی کو اگر شک ہو، کوئی کہے کہ یہ الہام اور یہ تمام چیزیں یہ ایسا ہی ہے، بیکار ہے، تو الہام کا ثبوت دیکھو اللہ قرآن میں یہاں دے رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے الہام فرمایا ان کے قلب پر، فرمایا کہ بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دو۔ اللہ بتاؤ، اللہ فرماتا ہے کہ تم صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دو، ہم اس کو
بچا لے جائیں. انسان اگر عقل لڑاتا عقل لڑائے تو کیا کہے گا کہ صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال کے بچہ بچتا ہے کہ مرنے کے لیے ڈالا جاتا ہے؟ اس سے مر جائے گا کہ بچے گا؟ یا تو موت ہے سیدھی سیدھی. لیکن ان کا یقین دیکھو. انبیاء علیہ السلام کے والدین موحد ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ دین کے ماننے والے ہوتے تھے, اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوتے تھے. خیر ان کی اماں نے ان کو ڈال دیا. ان کا یقین دیکھیے, میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ان کی یقین کو, اماں کے یقین کو دیکھیے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو انہوں نے ڈال دیا صندوق میں, بیٹے کو جو ہے دریا کے حوالے کر دیا. ہوا کیا؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے فرعون کے ہی محل کے اندر پرورش کر کے دیکھا. یقین, یہ یقین ہوتا ہے. ذرا اور قرآن کو دیکھیے, قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پاس ان کی قوم آئی, آ کر کہتی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ. پانی کا مسئلہ تھا, پانی نہیں تھا, پانی چاہیے تھا. قوم آئی, قوم آ کر پانی, قرآن پڑھی, قرآن بتا رہا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. آگے لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ, پانی نہیں, پانی چاہیے, پانی نہیں مل رہا, پانی کا انتظام کریے. وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ پتھر پہ مار ڈنڈا. ہمارے تمہارے جیسا آدمی ہوتا تو عقل لڑاتا, کہتا کہ پتھر پہ ڈنڈا مارنے سے بھی جو ہے پانی آتا ہے کیا؟ پتھروں سے بھی پانی نکلتا ہے کیا؟ لیکن ایک سیکنڈ نہیں لگایا, ٹھا کر جو مارا ڈنڈا پتھر کے اوپر. اللہ فرماتا ہے اضرب بعصاک الحجر, پتھر پہ مار ڈنڈا. فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا, اللہ نے اس کے اندر سے 12 چشمے جاری کر. ذرا اور آگے بڑھو. یقین دیکھو, یہ یقین ہے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے اللہ کی مان ہے اور ہوتا جا رہا ہے. افسوس کہ ہم نہیں مانتے, اس لیے اٹکتے جاتے. فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ نکل جاؤ یہاں سے اپنی قوم کو لے کے, لشکر کو لے کے, جب نکلے آگے بڑھے تو پیچھے تعاقب میں فرعون اور اس کا لشکر آتا ہے. ایک طرف ڈنڈا مارا تو پانی نکلا, دوسری طرف آگے بڑھے تو سامنے دریا آ گیا, سمندر آ گیا. اب جائے کہاں؟ اللہ فرماتا ہے کیا موسیٰ سمندر میں ڈنڈا مارو, پانی میں اپنے ڈنڈے کو مارو. اللہ پانی میں ڈنڈا مارنے سے پانی پلٹ کر اچھلے گا, اوپر اڑے گا, اور کیا ہوگا؟ پانی پلٹ کے واپس منہ پہ آئے گا. لیکن یقین دیکھو, ایمان دیکھو. فرمایا مارو ڈنڈا, جو ہے مارا ڈنڈے کو پانی کے اوپر. تو کیا ہوا؟ اللہ نے جو ہے راستے بنا دیے. اللہ نے راستے بنا دیے. موسیٰ علیہ السلام اور اپنی قوم کو لے کر, اس قوم وہاں سے جو ہے پار کر گئے, اس کو لے کے اپنی قوم کو لے کر پار کر گئے. فرعون آیا, جب پیچھے لشکر لے کے اس دریا میں اترا, اس نے کہا دیکھو راستہ تو کھلا ہوا ہے, چلو. جب بیچ میں پہنچا تو اللہ نے اسے غرق کر. تو یقین اللہ کی ذات پہ مضبوط کریں, اللہ کی مان کر تو دیکھیں, پھر دیکھو نا ہوتا کیا ہے. ذرا جمو تو صحیح, ذرا ڈٹو تو صحیح. یہ بات تو تھی موسیٰ علیہ السلام کی. آؤ تمہیں بتاتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیسے ہوا کرتے. یہ تو انبیاء کی بات تھی نا, میں صحابہ کی بات بتاتا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قادسیہ کی جنگ کے لیے گئے, بڑے آگے, تو ساتھ میں ان کے ساتھ ہزاروں کا لشکر تھا, لے کر جا رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ کفر دشمن للکار رہا تھا. ہم جب گئے تو آگے ایک دریا آ گیا. قادسیہ کی جنگ پہ جب گئے تو دریا آ گیا. اب راستے میں دریا حائل ہو گیا, اب دریا کیسے پار کرے. میں کہتا ہوں حضرت والا نے جو فرمایا نا کہ تم استقامت تو حاصل کر لو, تم جم جاؤ, اللہ کو ایک مان لو, اور ماننے کے بعد اس پہ جم جاؤ. میرا رب اللہ ہے, میرا کھلانے والا اللہ ہے, میرا پلانے والا اللہ ہے, میرا رازق, میرا مالک, سب کچھ اللہ ہے. سارا سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. پھر دیکھو نا تمہاری مدد کیسے ہوتی ہے. پھر تمہارا حکم چلے گا, فرشتے تمہاری نوکری چاکری کریں. یہ بات کیوں ہی نہیں, قرآن کہہ رہا ہے, حقیقت ہے. اس پہ عمل کر کے دیکھو, پھر دیکھو کہ ہوتا کیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا, حضرت اللہ فرماتے تھے کہ تمہارا حکم چلے گا, تم بس مان لو, استقامت حاصل کر لو, پھر دیکھو تم جو بولو گے وہ تمہارے منہ سے نکلے گا, ادھر ہوگا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں دریا پہ کھڑے ہو کے, اب دریا آ گیا. صحابہ کہتے ہیں کہ ادھر دشمن للکار رہا ہے, ادھر سامنے دریا آ گیا, کوئی برج بھی نہیں تھی کراس کر کے جائیں, کیسے پار کریں, کوئی راستہ نہیں, کچھ نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوتے ہیں دریا پہ اور کیا فرماتے ہیں, دریا تو موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کو راستہ دے سکتا ہے, تو ہم تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار غلام ہیں, ہمیں کیوں نہیں راستہ دیتا ہے. دریا راستہ دے. کہنا تھا کہ اللہ کے حکم سے راستہ بن گیا. دشت اسی کا علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم. فرمایا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا کا پورا فرماتے ہیں, صحابہ کہتے ہیں کہ جب دریا نے راستہ چھوڑا تو ہم نعرے لگانے لگے, اور پھر پورا کا پورا لشکر کا حفاظت دریا سے پار ہوا. ہم سب کے سب دریا کو عبور کر گئے, پار کر گئے.
جب اس پار ہوئے تو پھر امیر لشکر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ رکتے ہیں، اور رکنے کے بعد پوچھتے ہیں کسی کی کوئی شے تو نہیں نہ دریا میں چھوٹ گئی، کسی کی کوئی چیز تو دریا میں چھوٹ تو نہیں نہ گئی؟ ایک صحابی کھڑے تھے پیچھے، کہتے ہیں کہ امیر المومنین میرا جو ہے پیالہ، مٹی کا پیالہ چھوٹ گیا۔ ارے مٹی کا پیالہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے جی؟ مٹی کا پیالہ کوئی شے ہے، کوئی قیمتی چیز ہے، کچھ ہے؟ لیکن ایمان، یقین، استقامت دیکھیے کیا فرماتے ہیں، فوراً دریا کی طرف مخاطب ہوئے، اے دریا، ہمارا ایک پیالہ تو نے اپنے اندر لے لیا، وہ پیالہ واپس کر۔ کہ اس کی لہر آئی پانی کی اور دریا جو ہے وہ بھی واپس کنارے پہ چھوڑ دی۔ تو ایمان، یقین اور استقامت دیکھو جب حاصل ہوتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج لوگ اوہام پرستی کے شکار ہو گئے ہیں، بدشگونی کے شکار ہو گئے ہیں۔ آج اللہ معاف کرے، میں دیکھتا ہوں بڑی تکلیف ہوتی، لوگ اللہ کی ذات پہ یقین نہیں رہنا، یقین کمزور ہوتا ہے، ذرا سا کچھ آگے پیچھے ہوا فوراً پہنچ جاتے ہیں عاملوں کے پاس، جھاڑ پھونک کرنے والے باباؤں کے پاس۔ وہ کہتا ہے کہ جاؤ الو کا خون لے کے آؤ، شیر کی کھلڑی لے کے آؤ، قبرستان میں جا کے کالا بکرا ذبح کرو، پتہ نہیں کیا کچھ ترتیب بتاتے ہیں، اور لوگ کرتے بھی ہیں اور جا کے 50,000 روپے بھی دے گا۔ تو لوگ آج اوہام پرستی کے شکار ہیں، بدشگونی کے شکار ہیں۔ لوگ ان سب چکروں کے اندر آ کے اللہ پہ چونکہ یقین نہیں رہتا، جاتے ہیں فالتو مکار باباؤں کے پاس، ڈھونگیوں کے پاس، وہ تمہارے گھروں میں تمہیں لڑوا دیتے، وہ آپس میں تمہارے رشتہ داروں میں لڑوا دیتے۔ اب تمہارے مثال طور پر میری طبیعت خراب ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرے بچے کی طبیعت خراب ہے، اب میں گیا کسی مولوی کے پاس، کسی جو ہے عامل کے پاس، بدماش کے پاس، کوئی جو ڈھونگی ہو، اکثر ڈھونگی تو بیٹھے ہوئے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ آپ سے پہلے پورا حال لے لیں گے، پورا سب کچھ جان لیں گے، اس کے بعد کہیں گے اچھا، اب اس کو بات میں تم سے بہت ساری باتیں نکال لے گا، پھر کہے گا اچھا وہ جو تمہاری دیورانی ہے نا، وہ تمہارا دیور ہے، وہ ایسا کر رہا ہے۔ اب تمہارا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہوگا، لیکن اس نے بٹھا دیا دماغ میں، ایک شک کا بیج بٹھا دیا۔ فرمایا جس شخص کے ذہن کے اندر شک کا بیج بیٹھ جاتا ہے وہ اس کی زندگی بد سے بدتر ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اوہام پرستی، بدشگونی، ان سے بچو، یہ عاملوں کے چکر میں اور ان لوگ چکر میں بچو، یہ ظلم کراتے ہیں، تم ظالم بن جاؤ گے، آپس میں ایک دوسرے میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لوگ لڑ بیٹھتے ہیں، نا اتفاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں نام نہیں لوں گا، اتنی جہالت اتنی بڑی ہوئی ہے کہ اللہ معاف کرے، کیوں ان چکروں میں پڑتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے آستانوں کا اصول ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے آستانوں کی رسم ہے۔ میاں میں کہتا ہوں آستانہ وہی ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ ہے۔ ہمارے آستانوں کی رسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، ان کی سنت کی پابند۔ تم کچھ بھی رسم و رواج چالو کر دو، کہو کہ ہمارے آستانے کا بھاگ کر اٹھا کے اپنے رسم، اپنے رسوم کو، اپنے آستانوں، ہم نہیں مانتے ایسے آستانوں کو۔ بچیں بیکار کی جگہوں پہ جانے سے، لوگوں کے ڈھونگی اور جادوگروں اور ٹونے کرنے والوں کے پاس جانے سے بچیں۔ فرمایا، میں کہا نا کہ ہمارے ایک جاننے والے بچی کی ان کی شادی ہوئی، شادی ہونے سے کچھ دن پہلے لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اب ایکسیڈنٹ ہوا تو کیا ہوا، جہالت کی اتنی بڑی حد کہ وہ جاہل سب اٹھ کے چلے گئے کسی ڈھونگی کے پاس۔ وہ بےہودے نے کیا بتا دیا کہ ارے وہ لڑکی جو جس سے نکاح ہو رہا ہے اس کا نام بدل دو، اس کا نام کچھ تھا، جب سسرال گئی تو کچھ اور نام سے پکارنے لگے۔ اس کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی، ظلم ہی ہو رہا ہے نا اس کے اوپر، ساری زندگی جس نام سے پکارے گی، ایک دم سے سسرال جاتے اس کا نام بدل دیا، کس لیے کہ لڑکی کے نام میں خرابی تھی۔ اب دیکھو کتنا بڑا ڈھونگی مکار انسان تھا بتانے والا، لڑکی کے نام میں خرابی تھی اس لیے لڑکی کے ساتھ برائی ہو رہی تھی، ایکسیڈنٹ ہو رہا تھا۔ ارے اللہ کی مرضی تھی، جو کچھ ایک پتا بھی ہلتا ہے اللہ کی مرضی سے ہلتا ہے، جو ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے۔ اللہ پہ یقین رکھو نا، اگر اللہ تمہیں صحت دیتا ہے تو اللہ بیماری بھی دیتا ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ اللہ حیات دیتا ہے تو اللہ موت بھی دیتا ہے، اور اللہ قادر ہے کہ موت کے بعد پھر حیات دے سکتا ہے، اللہ قادر ہے۔ تو اللہ کی ذات پہ یقین رکھو، اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نا بدشگونی اور اوہام پرستی ہم ان کے شکار ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر فتح ہوا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر بنا کے بھیجا۔ جب وہاں گورنر بنا کے بھیجا تو وہاں میں نے کہا نا اوہام پرستی، بدشگونی، یہ وہاں بھی وہی حساب کتاب چلتا تھا۔ وہاں ایک دریا بہتا تھا، دریائے نیل۔ دریائے نیل میں سال کی اسی دریا سے مویشی جانور سب پانی پیتے تھے، کھیتی باڑی اور تمام چیزیں اسی دریا کے پانی سے سب کچھ ہوتا تھا۔ وہاں کا نظام اس دریا کے پانی سے چلتا تھا، سارا سب کچھ اس دریا کے پانی سے ہی سب کچھ ہوتا تھا۔ اور سال کے آخری میں وہ دریا بند ہو جاتا تھا، سال کے آخری میں کچھ ہوگا اللہ کی قدرت، وہ دریا جو ہے، لیکن ان کا کیا ماننا تھا جب سال کے آخری میں وہ دریا پانی دینا بند کر دیتا تھا، بہنا بند ہو جاتا تھا، تو یہ اہل قسم کیا کرتے تھے، ایک جوان لڑکی
ایک کنواری لڑکی کو قتل کر کے اس دریا میں ڈالتے تھے تو پھر دریا بہنا شروع ہوتا. یہ ان کے رسم و رواج تھے, ان کے رسوم تھے, یہ ان کے رسوم تھے. میں نے اسی لیے کہا کہ ہمارے رسوم رسول اللہ کی شریعت کے پابند, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پابند. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے خبر کی کہ امیر المومنین یہاں تو ایسا ایسا ہو رہا ہے, اور آپ نے چونکہ مجھے اب گورنر بنا کے بھیجا ہے, میں نے لوگوں کو بتایا بھی ہے کہ یہ ظلم ہے, ایک زندہ جان کو, ایک کنواری لڑکی کو قتل کر کے دریا میں ڈالنا یہ ظلم ہے, اسلام ہمیں ظلم سے روکتا ہے. امیر المومنین کیا حکم ہے, میں کیا کروں؟ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا شان ہے. فرماتے ہیں 2 خط لکھا, ایک خط عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اور ایک خط دریائے نیل کے نام. سنیے اور سر کو دھلیے, دیکھیے اب کمزوری کہاں آئی ہے, آج ہمارے اندر کمزوری کہاں آئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط دریائے نیل کے نام لکھا اور حضرت ایک عمر بن عاص کے نام لکھا. جو عمر بن عاص کے نام لکھا وہ فرمایا کہ عمر بن عاص تمام جتنے یہودی اور عیسائی اور جتنے کافر اور مشرکین ہیں سب کو جمع کرو, جمع کر کے دریا پہ لے کے جاؤ, سب کو دریا پہ لے کے جاؤ. اور دوسرا خط یہ دریا کے نام ہے, تم چاہو تو اس کو پڑھ کے سنا بھی سکتے ہو, پڑھ سکتے ہو. دوسرا خط کیا تھا؟ فرمایا ہے دریائے نیل, مخاطب کر رہے دریا کو, فرماتے ہیں دریائے نیل اگر تو ظلم کر کر بہتی ہے, اگر تو چاہتی کہ تیرے اوپر ظلم, اگر تو چاہتی کہ ظلم ہو اور تیرے اوپر تجھے اس بات سے خوشی ہو کہ تو اس وجہ سے بہتی ہے, تو پھر ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں, بے شک تو پانی مت دے. لیکن اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو میں اللہ کا بندہ محمد رسول اللہ کا غلام عمر بن خطاب تجھے حکم دیتا ہوں کہ ابھی اسی وقت بہنا شروع ہو. فرماتے ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے خط کو دریا میں ڈالا ہی تھا اور تیرے دریا بہنا شروع کر دی. لوگ کہتے ہیں کہ کیا تم نے بتایا, کیا کیا کہ دریا اتنی تیز کیوں بہنے لگا؟ فرماتے ادھر دریا بہنے لگا, ادھر غیر مسلم کافر جو ہے ایمان لانے شروع کر دیے, کلمہ پڑھنا شروع. لوگوں نے پوچھا کہ کیا سنایا, کیا کیا؟ فرمایا کچھ نہیں کیا, یہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی ایمان کی قوت ہے, ان کے ایمان کی طاقت ہے کہ دریا بہنا شروع. تو یہ ایمان, یہ یقین ہوتا تھا کہ دریا بند دریا کو بھی جو ہے بہا دیا کرتے تھے, یہ یقین, یہ ایمان. لیکن شرط ہے کہ قائم ہو جاؤ, ثم استقاموا, جم جاؤ اس پہ استقامت حاصل کر دو. بس اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. لوگ, میں نے کہا نا, جو ماننے والے تھے, جن کا یقین تھا, ان کا رنگ الگ ہوتا تھا. جو اللہ کے رسول کی باتوں کو ماننے والے تھے ان کا رنگ الگ جدا ہوتا تھا. وہ بڑے بے خوف ہوتے تھے, بڑے بے ڈر ہوتے تھے اور عجیب انداز ہوتا تھا ان کا. جنہوں نے باتوں کو مانا ہے, حضور کی باتوں کو مانا ہے, وہ لوگ زبردست لوگ ہوا کرتے تھے. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب صلح ہوئی تو شرط رکھا کفار نے, قریش نے جو ہے شرط رکھے کہ مکے سے کوئی شخص اگر مدینہ آ جاتا ہے, مکے سے بھلے وہ ہمارا بندہ ہو, کلمہ پڑھا ہو, لیکن اگر مدینہ آ جاتا ہے تو آپ کو واپس کرنا ہوگا, آپ کو لوٹانا ہوگا. اور مدینے سے کوئی شخص اگر مکے آ جاتا ہے تو ہم اسے نہیں لوٹائیں گے. بظاہر بڑی کمزور سی شرط ہے, لیکن اللہ کی حکمت, اللہ کا راز اللہ جانے, اللہ کے رسول جانے. فرمایا حضور نے معاہدہ کر لیا, جو شرط رکھی گئی اس کو قبول کر لی, مان لی گئی, چلے آئے. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ بڑے عاشق آدمی تھے, بڑے دیوانے تھے, ایمان لا چکے تھے, مکے میں تھے. ان کے بھائی, ان کے والد, ان کے چچا, ان کے رشتہ دار سب نے بڑا ظلم کیا ان کے اوپر, ان کو قید کر لیا, ان کو جانے نہیں دیا حضور کے ساتھ, ان کو قید کر لیا اور بیڑیاں باندھ دی. خیر کچھ دن گزرا, بڑی مشکل سے قید چھڑائی, قید کو توڑ کر جو ہے بھاگے اور بھاگنے کے بعد جو ہے فرماتے ہیں کہ کچھ راستے میں کوئی سواری ملی, کسی کا گھوڑا ملا تو اس پہ بیٹھ کے کچھ راستہ پار کیا, کچھ پیدل چلا, کچھ ایسے چلا. صحابہ فرماتے ہیں کہ عجیب حال تھا. ابو بصیر جس گلی سے گزر جاتے اس گلی میں خون ہو جاتا, زنجیریں بندی ہوئی کہ نہ پیر کٹتے تھے جب چلتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ عجیب سما تھا. ابو بصیر جب مدینے میں داخل ہوئے اور آئے ہیں, اور آنے کے بعد اللہ کے محبوب کے سامنے جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر رونے لگے اور فرماتے ہیں کہ ابو بصیر فرماتے ہیں یا رسول اللہ, میں بھاگ کر آ گیا ہوں, میں چھوڑ کر سب کچھ قید ان کی توڑ کے آ گیا ہوں. کہتے ہیں کہ ابھی سرکار ان کی بات سنی رہے تھے کہ اتنے میں قریش کے 2 سپاہی پیچھے آ گئے, قریش کے 2 سپاہی پیچھے آ گئے. اور آنے کے بعد فرمایا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مکے سے کوئی بھی بھاگ کے آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا.
حضور صحابہ فرماتے کہ ہم حیران تھے کہ اللہ کے محبوب کیا کریں گے. ابو بصیر کو دیکھ کر ایسا ہمیں ترس آ رہا تھا, وہ تڑپ رہا تھا, ابو بصیر رو رہا تھا, گڑ گڑا رہا تھا. حضور نے ابو بصیر کو کندھے پہ ہاتھ رکھا, اس کو تسلی دی. فرمایا ابو بصیر میں نے وعدہ کیا تھا تمہیں جانا ہوگا. ابو بصیر میں نے وعدہ کیا تھا تمہیں جانا ہوگا, میں نے قریش سے وعدہ کیا ہے تمہیں جانا ہوگا. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو کہ کیا گزر رہی. آج دیکھو لیکن یقین کیسا تھا, کیسا ماننے والے لوگ تھے, کیسا حضور پہ عقیدہ رکھنے والے لوگ. آج کسی کا پیر, کسی کا استاد اس سے کہتے ہیں کہ میاں چلو نکل جاؤ, تو کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے صاحب السلام علیکم چلتے ہیں, آج کے بعد شکل بھی نہیں دکھائیں گے. کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ زندگی تک قیامت تک جو ہے اپنی چہرہ نہیں دکھائیں گے. لیکن کیسا عقیدہ تھا. فرمایا جب حضور نے کہا کہ جاؤ ابو بصیر میں نے وعدہ کیا ہے چلے جاؤ, تو جب ان کے ساتھ جانے لگے, تو جب وہ نکل گئے اور چلے گئے, حضور فرماتے ہیں کہ جب نظر سے اوجھل ہوئے تو فرماتے حضور زمین پہ بیٹھ گئے. حضور بیٹھ گئے اور حضور رونے لگے, اور رو کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیا, اللہ تو نے اس شخص کی مدد کرنی, اللہ میرے اس صحابی کی تو نے مدد فرمانی ہے, اللہ تو اس کی مدد فرما, اس کے لیے آسان فرما. اللہ فرماتے ہیں ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں سپاہی پکڑ کر لے کے گئے, اور لے کے جانے کے بعد مدینے سے جب سرحد سے باہر نکلے تو ایک نے کہا کہ دیکھ تو بڑا ان کا بنتا تھا نا, تو ان کا بڑا بنتا تھا, بڑا کہتا تھا کہ میرے آقا ہے, اور دیکھ انہوں نے تجھے رکھا ہی نہیں, تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے مارا ایک تھپڑ کی. فرمایا کہ کیا بولتا ہے, ابے وہ میرے آقا ہے, رکھے تو بھی ٹھیک ہے, نکال دے تو بھی ٹھیک. اور میرا عقیدہ تو اور اپنے آقا پہ مضبوط ہو گیا کہ میرا آقا اتنا اپنے وعدے کا سچا ہے کہ جو وعدہ کیا تھا وہ کر کے دکھا رہا. میرا عقیدہ اور مضبوط ہو گیا ہے. خیر تھوڑی دور چلے, اتنے میں ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سپاہی کی اس سے تلوار کھینچی اور مارا ایک کو تو ایک مرا, دوسرا ڈر کے مارے بھاگا. جب بھاگ گیا تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ کرے کیا, مدینہ جا نہیں سکتے. حضور نے منع فرمایا ہے کہ میرا معاہدہ ہے, وعدہ ہے, تم آنا نہیں. لیکن جاتے جاتے حضور نے ایک بات کہی تھی, ان کے کانوں میں آواز آئی تھی کہ ابو بصیر میرے پیغام کا انتظار کرنا, ایک وقت آئے گا میں پیغام بھیجوں گا. اور مکہ جا نہیں سکتے کہ مکہ جائیں گے تو وہاں پھر کفار جو ہے ظلم کریں گے. رستے میں ایک جگہ تھی العیس کر کے, ایک وادی تھی, ایک جنگل تھا. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وادی میں جو ہے اپنا پڑاؤ ڈال دیا, دریا کے کنارے, دریا بیٹھا. فرماتے ہیں کہ سالوں جو ہے دریا کا پانی پیا, پتے کھائے. اللہم صلی وسلم وبارک. کیا یقین تھا, کیا ایمان تھا, کہ سالوں جو ہے پتے کھائے اور دریا کا پانی پیا, وہاں رہنے لگے اور مزدوری کرتے. خیر اچھا پھر کہنے لگے جب وہاں رہنے لگے تو اب جو بھی مکے سے بھاگتا, جو بھی حضور کا عاشق, حضور کا دیوانہ مکے سے بھاگتا, کہتے وہ آ کر میرے پاس پناہ لیتا, العیس میں آ کر وہ پناہ لیتا. کہ دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے ہم 300 لوگ ہو گئے. 300 صحابہ جو ہے 300 صحابہ وہاں العیس میں جو ہے جمع ہو گئے. اور فرمایا کہ کسی نے پوچھا کہ زندہ کس بات پہ ہو. ابو بصیر تھوڑا طبیعت خراب ہوئی, کسی نے پوچھا کہ زندہ کس بات پہ ہو. فرمایا حضور کے باتوں پہ زندہ. حضور نے فرمایا تھا کہ میرا پیغام آئے گا, بس مجھے انتظار ہے, اور جب تک پیغام نہیں آ جاتا کچھ ہوتا نہیں, میں ٹھیک ہوں. تو بہرحال پھر اس کے بعد ہوا کیا, کہہ لیں کہ شام کا راستہ, ملک شام کا راستہ ادھر ہی سے گزرتا تھا. جس طریقے سے مکے کی طرف سے جب مسلمان گزرتے تھے نا, تو کفار جو ہے ان کا قافلہ لوٹ لیا کرتے تھے, مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے تھے, ان کا قافلہ لوٹتے تھے. تو فرمایا کہ جب کافر ہماری طرف سے ادھر سے العیس کے پاس سے یہاں سے گزرتے تھے, ہم بھی ان کو لوٹنا شروع کر. ہم 300 ہو گئے تھے, ہماری طاقت بڑھ گئی تھی, ہم ان کو لوٹنا شروع کر دیا. ان کا مال, کفر کا مال, مال غنیمت, ہم نے ان کا مال لینا شروع کر دیا اور خوب لوٹا. خوب ان کو, وہ جیسے مسلمانوں کو سزائیں دیتے تھے ویسے ہم ان کو سزائیں دینے لگے. آخر میں تنگ ہو کے ہاتھ باندھ کر سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پہنچے کہ اس شرط کو ختم کر دیا. جو معاہدہ تھا صلح حدیبیہ کا, جو بظاہر میں نے کہا کہ کمزور نظر آتا تھا, خود آئے ہاتھ باندھ کر کہ یہ معاہدے کو ختم کر دیجیے اور ان کو بلا لیجیے. جو آپ کے صحابی جو سب 300 ادھر پڑے ہوئے ہیں العیس میں, ان کو بلا لیجیے, بڑا نقصان کر رہے ہیں, یہ معاہدے کو ختم کریے. آپ کوئی ایسا معاہدہ نہیں, بات ختم, شرط ختم. تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری دور, آخری وقت آ گیا تھا, آخری سانسیں, ہچکیاں چل رہی تھی. کسی نے پوچھا, کسی نے کہا ابو بصیر تمہارا وقت آ گیا ہے. فرماتے کوئی وقت نہیں آیا, کوئی وقت نہیں آیا. میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ابو بصیر انتظار کرنا, میرا پیغام آئے گا. جب تک رسول اللہ کا پیغام نہیں آ جاتا میری روح نہیں قبض ہوگی. دیکھ لینا, یہ یقین, یہ ایمان تھا حضور کی باتوں پہ. فرماتے ہیں آخری ہچکیاں چل رہی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے 2 صحابہ کو
رکا دیا اور کہا کہ جاؤ ابو بصیر کو دے دو اور کہو کہ سب کو لے کر واپس آ جائے۔ جب صحابی پہنچتے ہیں لیٹے ہوئے ابو بصیر کی طبیعت خراب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تب حالت خراب آخری وقت ہے، جب حضور کا خط ملتا ہے، حضور کا رکا ملتا ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے جھومنے لگتے ہیں کہ دیکھو لوگوں میرے نبی کا وعدہ کتنا سچا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں بلاؤں گا، تمہیں آنا ہوگا ابو بصیر، تم آنا، واپس آنا، میرا پیغام آئے گا، دیکھو میرے آقا کا پیغام آ گیا۔ اس کو ہونٹوں سے لگاتے ہیں، آنکھوں پہ لگاتے، سر پہ رکھتے، سینے سے لگاتے، رسول اللہ کا پیغام آ گیا اور فرماتے ہیں کہ بس وہ آخری سانسیں چل رہی تھی، کلمہ پڑھا اور فرماتے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، اور کلمہ پڑھا، ان کی روح پرواز کر۔ یہ یقین، یہ ایمان اللہ کے محبوب کے صحابہ کا، اور یہ جذبہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ یقین، وہ استقامت، وہ ایمان اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ بس وقت ختم ہو رہا ہے، آخری بات ایک بہت زبردست اس مضمون پہ، مطلب اس بات کے آگے کوئی بات شاید نہیں کی جائے تو ضرورت نہیں ہے۔ البدایہ کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک عورت آئی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اس کے ساتھ ایک بچہ تھا چھوٹا، وہ آئی اور آ کر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے مائکہ چھوڑ دیا، میں نے سسرال چھوڑ دیا، یا رسول اللہ میں جائیدادوں والی تھی، میں نے جائیداد چھوڑ دی، میں سب کچھ چھوڑ کر یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرتی ہوں اور میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتی ہوں، میرے تمام مائکے سسرال سب کافر ہیں، سب نہیں ماننے والے لوگ ہیں، یا رسول اللہ میں مانتی ہوں اور میرے دل میں ایمان گھر کر چکا ہے، یا رسول اللہ بس اس بچے کو آپ اپنی خدمت میں لگا لیں، اور یا رسول اللہ مجھے اما فاطمہ کی خدمت میں لگا دیں، میں اما عائشہ صدیقہ کی جو ہے روٹیاں پکاؤں گی، ان کے برتن صاف کروں گی، آپ مجھے ان کی خدمت میں لگا دیں، بس مجھے قبول کر دیں۔ حضور نے ان کو قبول کر لیا، بچے کو اصحاب صفہ میں دے دیا، صحابہ کے ساتھ جمع کرا دیا، اس عورت کو حضور نے اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ جو ہے بیویوں کے ساتھ لگا دیا، اب دونوں رہنے لگے بڑی خوشی خوشی جو ہے۔ فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بچہ بڑا خوبصورت، بڑا شرمیلا، بڑا خوبصورت، بڑا حسین، بڑا جمیل، بڑا جو ہے بہترین بچہ تھا وہ، اور فرماتے ہیں کہ وہ اچھے سے نماز پڑھتا، حضور کی باتوں کو سنتا، حضور کی باتوں کو فالو کرتا، اور فرماتے ہیں کہ وہ اچھے سے سبق پڑھتا، سب کچھ بہت دل لگا کہ وہ بچہ رہنے لگا، بڑا خوبصورت، بڑا بہترین شخص تھا، بڑا بہترین بچہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ پورے مدینے میں چرچا ہو گیا کہ ایک عورت ایسے ایسے آئی ہے اور اپنی جائیداد بھی چھوڑ دی، اپنا مائکہ بھی چھوڑ دیا، سسرال بھی چھوڑ دیا، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے رسول کے نام پہ سب کچھ چھوڑ کر آ گئی۔ پورا چرچا ہو گیا، چاروں طرف چرچا ہو گیا، اب دونوں ماں بیٹے رہنے لگے۔ فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دیکھا تو بچہ بڑا بیمار ہو گیا، بڑا سخت علیل ہوا، بڑا سخت بیمار ہوا، بڑا شدید بیمار ہوا۔ ہم گئے تیمارداری کے لیے، ہم نے دیکھا تو بہت زیادہ بیمار، عجیب حالت میں تھا بچہ۔ خیر اتنے میں حضور کو بھی بلایا کہ جیسے ہی ابھی حضور کو بلانے گیا اتنے میں بچے کی روح پرواز کر، بچہ انتقال کر گیا۔ حضور آئے، حضور آنے کے بعد حضور کی آنکھوں میں آنسو آیا، حضور نے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، حضور نے فرمایا ایک کام کرو، اس کو غسل کفن دو، میں اس کے جنازے کی نماز میں پڑھاؤں۔ اتنا فرمایا، اور فرمانے کے بعد حضور جیسے ہی پلٹتے ہیں، پلٹنے کے بعد ایک دم سے فرماتے ہیں اچھا ارادہ بدل گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور کا ایک دم سے ارادہ بدل گیا، چہرہ مبارک پہ جو غم کے آثار نظر آ رہے تھے وہ بالکل بدل گیا، چہرہ خوش نظر آیا۔ فرماتے ہیں ایک کام کرو، اس کو غسل اور کفن نہیں دینا، جاؤ جا کر اس کی ماں کو خبر کر دو کہ تیرا بیٹا مر گیا ہے۔ کیا؟ جاؤ جا کر اس کی ماں کو خبر کر دو کہ تمہارا بیٹا مر گیا ہے۔ حضور اتنا فرمائے، انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ ہم سوچنے لگے کہ ارادہ کیا ہے خدا کا، خدا کے رسول کا ارادہ کیا ہے، کیا معلوم، سمجھ میں آتی نہیں بات۔ چلے گئے حضور، اندر چلے گئے، حجرے میں ادھر چلے گئے، ہم گئے اور جا کر اس کی ماں کو خبر دی۔ جیسے ہی اس کی ماں کو خبر ملی وہ بھاگی، صدمے میں پھر گری، پھر اٹھی، پھر بھاگی، روتی ہوئی، کاپتی کاپتی بھاگتی ہوئی آئی، کہ وہ راستے بھر میں روتی ہوئی آئی، گرتے پڑتی ہوئی آئی، کہ جب بیٹے کے قریب آئی تو رونا بند کر دیا، بیٹے کے قریب آئی رونا بند کر دیا، اور آ کے بیٹے کے پاس، اس کے قدموں کے پاس بیٹھتی ہے، اس کے قدموں کو چومتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے، پھر اٹھ کر آ کر بچے کے سرہانے جا کر بیٹھتی ہے اور پھر سیدھے سجدے میں سر رکھ دیتی، سجدے میں سر رکھتی ہے اور کیا کہتی ہے، اے اللہ میں دولت اور جائیداد کے لیے ایمان نہیں لائی، اللہ میں ایمان تیرے اوپر لائی ہوں، تیرے رسول پہ لائی،
اللہ میں تجھے اور تیرے رسول کو مان کے ایمان لائی. اللہ میں نے مائکہ چھوڑا, میں نے سسرال چھوڑا, اپنے سارے عزیز و اقارب چھوڑے, اپنی جائیداد, اپنا مال, اپنی دولت سب کچھ چھوڑی اللہ تیرے نام. اللہ بیٹا چلا گیا, اللہ تجھ سے کوئی شکوہ نہیں. اللہ بیٹا دنیا سے پردہ ہو گیا, اللہ کوئی گلا نہیں, تجھ سے کوئی شکوہ کوئی گلا نہیں میرے لئے. اللہ تجھ سے کوئی تکلیف نہیں, تو قادر ہے, تیرے ہی بندے ہیں, تو اٹھا لیا, کوئی غم نہیں. اللہ لیکن اس بچے کی موت سے اللہ کافر خوش ہو جائیں گے. کافر کہیں گے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کو ماننے والی بنی تھی, رسول کو ماننے والی بنی تھی, دیکھ تو ہمیں چھوڑ کے گئی اور تیرا بیٹا مر گیا. اللہ کافر خوش ہو جائیں گے. اے اللہ اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں, تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا کوئی خدا ہی نہیں. اے اللہ میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں اللہ تجھ سے ہاتھ اٹھا کے کہتی ہوں, اللہ بس تو رحم کے دروازے کھول دے, تو کرم کے دروازے کھول دے. اللہ کچھ کرم کر دے, ورنہ کافر اور مشرکین, کفار اور مشرکین خوش ہو جائیں گے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے رسول کے نام پہ گئے, اور جاتے ہی دیکھ تیرا بیٹا مر گیا. فرماتی کہ وہ اتنے درد کے ساتھ, اتنے تکلیف کے ساتھ اس نے سجدے میں سر رکھ کے جو ہاتھ کو اٹھایا ہے اور فریاد کی ہے, تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے مسجد نبوی کے صحن کے اندر عجیب نظارہ دیکھا. کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ ایک دم سے کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گیا, اور جیسے ہی اٹھ کے بیٹھا دونوں ماں اور بیٹے مل کر نعرے لگانے لگے, سنو لوگوں, اللہ بھی سچا, اللہ کے رسول بھی سچے, اسلام بھی سچا, قرآن بھی سچا, یہ مسجد نبوی سچوں کا گھر, اور سب سے بڑھ کر اللہ کا رسول سچا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی, یا رسول اللہ ایسا ایسا ماجرا پیش آیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا اور فرماتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک میرے اللہ کی طاقتیں بہت بڑی ہے. اللہ کی طاقت ہر شے پہ قادر ہے, اللہ ہر شے پہ قادر ہے. فرمایا میرے اللہ کی طاقتیں بہت بڑی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ ماں اور بیٹے کہہ لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تب بھی وہ زندہ تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تب بھی وہ زندہ تھے. حضرت عمر کا دور آیا تب بھی وہ زندہ تھے. حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو اس کی ماں پردہ کری. کہتے ہیں کہ ہم جب اس کی ماں کو دیکھتے تھے تو ہمیں اس کی ماں کا, ہم جب بیٹے کو دیکھتے تھے تو اس کی ماں کا یقین یاد آ جاتا تھا کہ کیا یقین تھا کہ ایک مردے کو زندہ کرا کے بٹھا دیا. تو یہ یقین اور استقامت, یقین اور ایمان, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے اندر یقین اور ایمان اور استقامت کے اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے آپ کو ماننے والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.